اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی ہماری گفتگو فعل تعجب میں ہوگی کہ فعل تعجب کیا ہے، اور اس کے بعد ہم افعال مدح و ذم کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ فعل تعجب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کے صیغے کیا ہیں، اور پھر یہ بنتا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کے احکام کیا ہیں۔ سب سے پہلے تعریف میں آتے ہیں کہ فعل تعجب ہے کیا۔ یہ وہ فعل جسے وضع کیا جاتا ہے انشاء تعجب کے لیے، تعجب کو ایجاد کرنے کے لیے، تعجب کے بارے میں خبر دینے کے لیے نہیں، کہ مثلا کوئی خبر دے رہا ہے کہ مجھے تعجب ہوا، اسے فعل تعجب نہیں کہا جائے گا۔ یہ خبر ہے، خبر نہ ہو، انشاء ہو۔ انشاء خبر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ انشاء یعنی خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ اس تعجب کو ایجاد کیا جا رہا ہے، انشاء کیا جا رہا ہے۔ مثلا کوئی تعجب کرے کہ واقعاً ایسا ہی ہے، یعنی سوال نہ ہو کہ مجھے، مثلا کسی کو تعجب ہوتا ہے کسی حسین منظر کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہی حسین منظر ہے، کتنا ہی خوبصورت منظر ہے۔ اب یہ انشاء تعجب ہو رہا ہے۔ اب یہ جس صیغہ کو اس انشاء تعجب کے لیے وضع کیا جائے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ اس کے کتنے صیغے ہیں؟ اس کے 2 صیغے ہیں جس سے عربی زبان میں انشاء تعجب ہوتا ہے۔ پہلا صیغہ ما افعلہ، یہ ما افعلہ جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے جو انشاء تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما احسن زیدن، کیا مطلب؟ زید کتنا ہی حسین ہے، کس چیز نے زید کو اتنا حسین بنا دیا، زید کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ انشاء تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کون سا صیغہ؟ ما افعلہ۔ ما ہے افعلہ کی جگہ پر احسنہ ہے، اور زیدن ہو ضمیر کے جگہ پر ہے۔ یعنی اصل میں کیا، ایو شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو اتنا حسین بنایا ہے۔ کیونکہ ما جو ہے یہ ایو شیء کے مقام پر ہے، استفہامیہ ہے، اس کے مقام پر ہے، اور یعنی گویا ابھی اس کی ترکیب یوں ہوگی، ما استفہامیہ ہوگی ایو کی مقام پر، احسنہ میں ضمیر ہے، ضمیر مستتر ہے جو اس احسنہ کا فاعل ہے، اور زیدن احسنہ کے لیے مفعول بہ ہے۔ اب احسنہ فعل، اس کا ضمیر جو فاعل ہے وہ فاعل، اور زیدن مفعول بہ، یہ تینوں مل کر خبر بن جائیں گے کس کے لیے؟ ما استفہامیہ کے لیے، اور وہ مبتدا ہوگا، یعنی ما جو ہے ایو شیء کے مقام پر وہ مبتدا ہوگا، اور احسن زیدن یہ پورا جملہ خبر بن جائے گا اس ما استفہامیہ کے لیے۔ تو یہ اس کی ترکیب ہوگی۔ تو یہ ما افعلہ پہلا صیغہ ہے۔ دوسرا صیغہ ہے افعل بہ، یہ بھی انشاء تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احسن بزیدن، یعنی زید واقعاً کتنا اچھا ہو گیا، یعنی زید کتنا ہی اچھا ہے، زید کتنا ہی حسین ہے۔ اب یہاں پر احسن بزیدن جو ہے افعل بہ کے افعل احسن کے وزن پر با حرف جارہ ہے، اور ہو ضمیر کی جگہ پر زید ہے۔ احسن ابھی لفظاً تو ہمیں یہ امر لگ رہا ہے، چونکہ باب افعال کا جو امر ہے وہ افعل کے وزن پر آتا ہے، جس طرح اکرم ہے، احسن بھی اسی طرح افعل کے وزن پر۔ لفظاً تو احسن فعل امر ہے، لیکن جو معنی ہے اس میں احسن میں وہ فعل امر والا نہیں ہے، بلکہ ماضی کا معنی ہے۔ یعنی زید احسن کا مطلب سارا ذا حسن، وہ اچھا ہو گیا، یعنی زید اچھا ہو گیا، یعنی اس کا تعجب ہو رہا ہے۔ اور با جو ہے یہ با زائدہ ہوگا، اور زید جو لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، کیونکہ وہ اس احسن کا فاعل ہے۔ احسن فعل ماضی ہے جو کہ معنی کے اعتبار سے اس کا فاعل کیا ہوگا؟ زید ہوگا، جو لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے۔ اور یہ فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ تو یہ 2 صیغے ہیں انشاء تعجب کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے شرائط کیا ہیں، بنتا کیسے ہے یہ فعل تعجب، کیسے ان کے شرائط کیا ہیں بنانے کی، کوئی کیسا فعل ہوگا تو اس سے یہ ہم ما افعلہ یا فعل بہ کے وزن پر ہم فعل تعجب بنا سکتے ہیں، ان جس سے بنایا جا رہا ہے اس میں کیا شرائط ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فعل تعجب کے جو 2 صیغے ہیں یہ نہیں بنائے جاتے مگر ان چیزوں سے جس سے افعال التفضیل بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم اس میں تفضیل میں گفتگو کر رہے تھے تو وہاں ہم نے کچھ شرائط بیان کی تھیں کہ جن افعال میں یہ شرائط ہوں گی تو اس سے افعال تفضیل بن سکتا ہے، اگر وہ شرائط نہیں ہوں گی تو پھر ایک اور طریقہ کار تھا۔ مثلا ہم
اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں تفضیل میں ہم نے بیان کیا تھا درس نمبر 45 میں کہ یہ افعل تفضیل کس سے بنتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، یعنی ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، مجہول نہ ہو، متصرف ہو، جامع نہ ہو، تام ہو، ناقص نہ ہو، اور فضیلت کو قبول کرتا ہو، اس طرح رنگ نہ ہو، عیب نہ ہو، اور حلیہ وغیرہ نہ ہو۔ اور ہم نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو تب اس سے اس میں تفصیل، یہ شرائط پوری ہوں گی تو تب اس میں تفصیل بن سکتا ہے، وإلا نہیں بن سکتا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس اس سے افعل و تفضیل بنانے کا۔ وہ طریقہ کون سا تھا؟ کہ ہم ثلاثی مجرد سے کوئی ایسی چیز لیں جو مبالغہ یا شدت یا کثرت پہ دلالت کرے، اور اس کے بعد اس فعل کا مصدر لیں جس فعل سے ہم افعل تفضیل بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہوا اشد استخراجا، اب استخرجہ سے کیونکہ نہیں بن سکتا تھا افعل تعجب، کیوں؟ کیونکہ استخرجہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ مزید فی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ثلاثی مجرد سے اشدو لے آئے جو شدت پہ دلالت کرتا ہے، اور استخرجہ کا مصدر لے آئے جس فعل سے ہم بنانا چاہ رہے ہیں افعل تفضیل، اس کا مصدر لیں، اور وہ مصدر تمیز کی بنا پر منصوب ہے۔ تو یہ طریقہ تھا۔ اس طرح اقوى حمرتن یہ وغیرہ یہ مثالیں اور بیانی ساری یہ شرائط، اس طرح کی شرائط کہاں پر آئیں گی؟ فعل تعجب میں آئیں گی، یعنی اس طرح کی شرائط ہوں گی تو تب ہم یہ ان دو اوزان پر دو صیغے بنا سکتے ہیں، ما افعلہ اور افعل بہ۔ اور اگر یہ شرائط نہیں ہوں گے تو پھر وہی طریقہ کار جو ہم نے افعال تفضیل میں بیان کیا کہ کوئی ایسی چیز لے کر آئیں گے کہ جو دلالت کرے گی اسی پختگی پر جو تعجب پیدا کیا جا سکے جس سے۔ مثلا ایمان جو ہے ہم نے اس کے ما افعلہ اور افعل بہ یہ صیغہ نہیں بنا سکتے تو کیا کریں گے؟ فعل ثلاثی مجرد سے اشدہ لے کر آئے صیغہ ما اشد ایمانہ، اب ما افعل تفضیل ہے اور اشدہ افعلہ کی جگہ پر ہے، اور ایمانہ ضمیر ایمانہ بعد میں آیا ہے، تو آپ یہاں پر اشدہ کو لے کر آئے، اور یعنی اس کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہے، کس قدر وہ پختہ ایمان کا مالک ہے۔ اب انشاء تعجب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہم کیا لے آئے ہیں؟ اشدہ لے کر آئے ہیں جو ثلاثی مجرد سے ہم نے لیا ہے۔ ان کے احکام کیا ہیں ان دو صیغوں کے جو ما افعلہ ہے اور افعل بہ کے؟ کہ ان میں تصریف نہیں ہو سکتی، گردان نہیں ہو سکتی ان دو صیغوں کے، نہ ہی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، نہ ہی فاصلہ آ سکتا ہے۔ یعنی جو ما افعلہ ہے تو ما پہلے آئے گا، افعل بعد میں، اور اس کے بعد جو اس میں اس کا جو مفعول آ رہا ہے ضمیر وہ آئے گا۔ مثلا ما احسن زیدن، ما شروع میں، احسن درمیان میں، زیدن بعد میں، ترتیب یہی رہے گی، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی کہ ہم ما کو بعد میں لیں، احسن کو پہلے یا زیدن کو پہلے لیں، یہ تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہو سکتی، اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں آ سکتا، بالکل سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے۔ ما ہے، احسن ہے، زیدن بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، اور اسی طرح افعل بہ میں بھی یہی ترتیب ہوگی۔ یہ فعل تعجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے افعال کی، اور وہ ہے افعال مدح و ضم۔ افعال مدح و ضم کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں وضع کیا جاتا ہے مدح اور ضم کو ایجاد کرنے کے لیے، انشاء کے لیے۔ یہاں پر بھی خبر نہیں ہے مدح و ضم کی، کسی کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہوں کہ وہ آدمی اچھا ہے، خبر دے رہے ہیں کہ مثلا اس نے شکر کیا، اب یہ اگرچہ مدح ہے، وہ آدمی مثلا اطاعت گزار ہے، تو یہ چیزیں اچھی ہیں مدح و ضم کی، یا کسی کی مذمت کر دیں، لیکن یہ خبر دے رہے ہیں، ہم انشاء نہیں کر رہے ہیں۔ انشاء میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے خبر کے مقابلے میں کسی کی مدح کو ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کی ضم کو مذمت کو ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو بعض افعال ایسے ہیں جنہیں وضع کیا گیا ہے کہ وہ مدح اور ضم کو ایجاد کریں، اس کا معنی مدح و ضم کا پیدا کریں اس وقت۔ تو دو قسمیں ہم اس کی بنا سکتے ہیں، ایک افعال مدح ہے، ایک افعال ضم ہے۔ کچھ افعال ہیں جو مدح اور تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ افعال مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے افعال مدح میں آتے ہیں۔ افعال مدح کے دو فعل ہیں، نعمہ اور حبذا، ان دو کے ذریعے مدح کو انشاء کیا جاتا ہے، کسی مدح و ثنا جو ہے، کسی کی اچھائی جو ہے اس کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ نعمہ اور حبذا، یعنی نعمہ اور حبذا یہ انشاء مدح کے لیے آتے ہیں، مدح اور ثنا کو ایجاد کرنے کے لیے، کسی کی اچھائی کے بارے میں انشاء کا معنی دیتے ہیں۔ اب نعمہ ہے تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، فاعل کیا ہوگا؟ اس کا فاعل اسم ہوگا جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہوگا، جیسے نعم الرجل زید۔ اب الرجل جو ہے نعمہ کا فاعل ہے، اور الرجل جو ہے یہ نعمہ فعل مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے۔ نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے،
اب نعمہ نے یہ مد کو ایجاد کیا ہے۔ یا اس کا فاعل الف لام کے ساتھ معرفہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایسے اسم کی طرح مضاف ہوتا ہے جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہوتا ہے، جیسے نعمہ غلام الرجل زید، زید کا غلام کتنا، زید کا غلام ایک مرد کا غلام جو ہے زید وہ کتنا ہی اچھا ہے، یعنی اچھا ہے وہ، اس کی انشاء کیا جا رہا ہے نعمہ کے ذریعے۔ نعمہ فعل مد ہے اور اس کا فاعل غلام ہے جو خود تو الف لام کے ذریعے معرفہ نہیں ہے، لیکن ایسے اسم کی طرف مضاف ہے جو اسم الف لام کے ذریعے معرفہ ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نعمہ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، اور جب ضمیر ہوگا تو پھر اس کے بعد تمیز کو لانا ضروری ہوگا، جیسے نعمہ، اب وہ تمیز جو ہم لیں گے، یعنی ایک مرتبہ نعمہ رجلاً زیدن، اب یہاں پر کیا ہے، نعمہ یہاں پر فعل مد ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اب جب ہوا ضمیر فاعل ہے تو اس کی تمیز ہوگی، جو بعد میں سے تمیز لانا ضروری ہے۔ وہ تمیز کیسے ہوگی؟ یا نکرہ منصوبہ کے ذریعے، جیسے راجلاً ہے، اب نعمہ میں ہوا ضمیر ہے اور راجلاً تمیز ہے، وہ ابہام کو دور کر رہا ہے، تو نعمہ کا فعل ہوا ضمیر ہے، بعد میں راجلاً نکرہ منصوب ہے، اس کے ذریعے تمیز لی گئی۔ یا جو اس کی تمیز لی جاتی ہے وہ مائے نکرہ کے ذریعے لی جاتی ہے، جو مائے نکرہ شے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی نعمہ ما زیدن، یعنی اصل میں کیا تھا، یعنی نعمہ زیدن، پھر ما کا ما میں ادغام ہو گیا، اصل میں تھا نعمہ ما زیدن۔ اب یہاں پر جو نعمہ زیدن بننا ہے نعمہ ما زیدن سے، تو نعمہ میں ہوا ضمیر ہے اور اس کی تمیز لائے ہم نے ما سے، جو ما شے کے معنی میں ہے، اور یہ مائے نکرہ، یعنی اصل میں یوں ہوگا، نعمہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور پھر ما ہے جو ما شے ان کے مقابلہ میں ہے، اور یہ جو ما نکرہ ہے اس کے ذریعے تمیز لئی ہے ہم نے اس ضمیر کے لیے جو ضمیر فاعل ہے نعمہ میں، یعنی نعمہ ہوا شیئا زید۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ساری گفتگو کس میں کی ہے، نعمہ کے فاعل میں، نعمہ الرجل، الرجل ہے، غلام الرجل ہے، پھر نعمہ میں ضمیر ہے ہوا، تو فاعل گویا نعمہ کے تین طرح کے ہیں، یا الف لام کے ذریعے معرفہ ہوگا، یا اس وہ مضاف ہوگا ایسے اسم کی طرف جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو، یا اس کا جو فاعل ہے وہ مضاف، وہ ضمیر ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے، راجل کے بعد زید آیا ہے، غلام راجل کے بعد زید آیا ہے، نعمہ رجلاً زیدن میں زید آیا ہے، نعمہ زیدن میں بھی زید ہے۔ یہ زید کیا ہے؟ اس زید کو بولتے ہیں مخصوص بالمد، یعنی جسے مد کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، یہ مخصوص بالمد کہلاتا ہے۔ اس مخصوص بالمد کے اعراب کے بارے میں دو طرح کے نظریات ہیں، یعنی نعمہ رجل و زیدن، نعمہ تو کیا ہو گیا، یہ فعل مد ہو گیا، الرجل اس کا فاعل ہو گیا، نعمہ فعل مد ہو گیا، غلام و راجل مضاف مضاف الیہ نعمہ کا فاعل ہو گیا۔ اس طرح باقی میں بھی نعمہ رجلاً زیدن، نعمہ یہ فعل مد ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، رجلاً تمیز ہے، اور نعمہ زیدن میں بھی اسی طرح نعمہ فعل مد ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ تو ان سب مثالوں میں زید کو اعراب کیا دیں گے ہم؟ یہ زید کیا ہے؟ یہ زید مخصوص بالمد ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب کے بارے میں دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو زید ہے یہ مبتدا ہو اور اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ اس کی خبر ہے، یعنی نعم الرجل زیدن، زید مبتدا مؤخر ہے اور نعم الرجل اس کی خبر مقدم ہے، یعنی اصل میں یوں تھا زید نعم الرجل، زید کتنا، زید اچھا آدمی ہے، یعنی زید اچھا آدمی ہے۔ نعم اصل میں یہ ایک پہلا طریقہ ہے، یعنی نعم الرجل زیدن، ایسا ہے کہ نعم الرجل یہ فعل مل کر جملہ خبر ہے، مقدم ہے، خبر مقدم، اور زیدن مبتدا مؤخر ہے۔ ایک یہ ہے ترکیب، یعنی اس کو اعراب اس طرح کے دیا جاتا ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو زید ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی اصل میں یوں تھا، یعنی نعم الرجل زید، اصل میں کیا تھا، نعم الرجل هو زید، نعم الرجل الگ جملہ فعلیہ ہے، اور زید جو ہے یہ خبر ہے، اور اس کے جو مبتدا ہوا وہ مبتدا محذوف ہے۔ یہ دوسرا یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ گویا مخصوص بالمد جو ہے زید، اس کے بارے میں دو طرح کی آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور ایک ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مخصوص بالمد کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب حذف کر دیا جاتا ہے؟ جب اس کا علم ہو کہ یہاں پر فلاں آدمی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، فقط نعم الرجل کہنے سے کہ اچھا آدمی ہے، کون اچھا ہے، اس مد کے ساتھ خاص کون ہے، یہ مد ہے کس کی، پتہ ہی نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، لہٰذا مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر مخصوص بالمد کا پتہ ہو، یعنی معلوم ہو کہ یہ مد کس کی ہو رہی ہے،
تو وہاں پر مخصوص بالمد کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے آیت مجیدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وجدناہ صابرا نعم العبد، اب نعمہ فعل مد ہے، العبد یہ فاعل ہے نعمہ کا، اور مخصوص بالمد جناب ایوب علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، ان کے قصے کو بیان کیا جا رہا تھا، تو وہ مخصوص بالمد ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام کتنے ہی اچھے بندے ہیں، خدا کے عبد ہیں۔ اب یہاں پر جناب ایوب علیہ السلام یہ مخصوص بالمد تھے جنہیں حذف کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا علم تھا، کیونکہ انہی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ یہ نعمہ کے بارے میں گفتگو تھی۔ مذمت کے بارے میں حبذا میں کچھ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کتاب کی تطبیق میں اسے بیان کر دیں گے۔ اب یہ افعال مد کے لیے ہیں، نعمہ اور حبذا۔ نعمہ کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ حبذا کے بارے میں مختصر سا اس میں بھی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ کتاب کی تطبیق میں واضح ہو جائے گا۔ مذمت کے بھی دو فعل ہیں، بیسا اور سا۔ اب بیسا اور سا میں بعین ہی ویسے ہی گفتگو ہوگی جو ہم نے نعمہ میں کی ہے۔ کس طرح کہ اس کا جو بیسا فعل ضم ہے، مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیسا راجل زید، زید برا آدمی ہے، سا راجل زید، زید برا آدمی ہے۔ بیسا سا یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کا بھی ایک فاعل ہے الرجل، اور سا کا بھی الرجل فاعل ہے، بیسا کا بھی الرجل فاعل ہے، اور یہاں پر جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے زید، چونکہ مذمت کی جا رہی ہے تو یہاں پر مخصوص بالضم کہتے ہیں کہ جس کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے، جو مذمت کے ساتھ خاص ہے اسے مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ زید دونوں مثالوں میں مخصوص بالضم ہے جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا نعم رجل زید میں کہ زید وہاں مخصوص بالمد ہے، یعنی جو مد کے ساتھ خاص ہے، وہاں زید مخصوص بالمد تھا کیونکہ فعل مد کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے زید کو مخصوص بالضم کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ فعل ضم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ فعل جو مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ فاعل ہے ایک، اور ایک مخصوص بالضم ہے۔ اب اس کا طریقہ کار اور وضاحت وہی ہے جو پہلے نعمہ میں گزر چکی ہے۔ کس طرح؟ فاعل میں آئیں گے تو فاعل میں وہی گفتگو کہ فاعل جو ہوگا بیسا کا یا سا کا، وہ فاعل کبھی الف لام کے ذریعے معرفہ ہوگا، جس طرح نعمہ کا ہے فاعل الف لام کے ذریعے معرفہ ہے، یعنی بیسا راجل زید، یا اس کا جو فاعل ہوگا بیسا کا یا سا کا، وہ فاعل الف لام کے ذریعے معرفہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ فاعل ایسے اسم کی طرح مضاف ہوگا جو اسم الف لام کے ذریعے معرفہ ہوگا، جیسے غلام الرجل زید۔ اب غلام یعنی یوں کہیں کہ بیسا غلام الرجل زید، زید کا مرد کا غلام زید کتنا ہی برا ہے۔ اب یہاں پر غلام جو ہوگا یہ فاعل ہوگا جو مضاف ہوگا الف لام کے معرفہ، جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہے اس کی طرف، اور اس طرح بیسا سا کا کبھی جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہوگا، اور پھر ضمیر کی تمیز لی جائے گی نکرہ منصوبہ یا مائے نکرہ کے ذریعے جو شے کے معنی میں ہوگا، اور سا میں بھی اسی طرح گفتگو ہوگی۔ پھر اس طرح مخصوص بالضم آئیں گے تو وہاں پر بھی وہی گفتگو کریں گے کہ پھر مخصوص بالضم کا اعراب کیا ہے، کیا وہ مبتدا مؤخر ہے اور پہلا جو بیسا راجل ہے وہ خبر مقدم ہے یا نہیں، کہ نعم راجل الگ جملہ ہے، یہ جو زید ہے مخصوص بالضم یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے۔ تو یہ گفتگو ہے افعال مد و ضم میں۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل تعجب تعریف ہوں، فعل تعجب کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما وضع لانشاء تعجب، فعل تعجب وہ فعل ہے جسے تعجب کے انشاء کے لیے وضع کیا جاتا ہے، کہ تعجب کا انشاء کیا جائے، خبر نہ دی جائے۔ وَلَهُ صیغتان، فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا ہی اچھا ہے، کتنا ہی حسین ہے۔ اب یہاں پر ما ہے، افعل کی جگہ پر احسن لگائے اور ہو ضمیر کی جگہ پہ زیدن لگایا، یعنی اصل میں کیا ہے؟ ایو شیء، یہ ما استفہامیہ ہے، تو ایو شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو اتنا حسین کر دیا؟ تو ما استفہامیہ ہے۔ وفی احسن، اور احسن میں ضمیر ہے، مستتر وہ ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاعلہ، وہ احسنہ کا فاعل ہے، وہ ضمیر جو ہے ہوا وہ احسنہ کا فاعل ہے۔ وزیدن، اور زیدن جو ہے مفعولہ، وہ زیدن احسنہ کا مفعول بہ ہے۔ والجملہ تو، اور یہ پورا جو جملہ ہے یہ احسن زیدن، احسن فعل اور اس کا ہوا ضمیر فاعل اور زیدن مفعول بہ، یہ پورا جملہ کیا ہوگا؟ خبر لما الاستفہامیہ، یہ جو پورا جملہ ما استفہامیہ کی خبر ہوگا، یعنی ایو شائن کے معنی میں جو ما ہے وہ مبتدا ہوگا، اور یہ احسن زین پورا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن جائے گا۔ یہ پہلا صیغہ۔ دوسرا صیغہ ہے افعل بہ، جیسے احسن بزیدن، احسن امر لفظاً، یہ جو احسن ہے لفظاً تو امر ہے، یعنی ظاہراً دیکھا جو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ امر ہے، فعل امر ہے، اکرم کی طرح باب افعال سے فعل امر ہوگا لفظاً۔
و ماضٍ معنی، لیکن معنی کے اعتبار سے ماضی ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تو اسے اچھا کر دے، مثلا احسن، اس کو اب یہ امر کا معنی لے، نہیں، بلکہ ماضی والا معنی ہے۔ کس طرح؟ سارا ذا حسن، کہ وہ اچھا ہو گیا، حسن والا ہو گیا، حسین ہو گیا، یہ ماضی والا معنی ہوگا۔ بے زیدن میں جو با ہے یہ کیا ہے؟ بل با زائدتن، یہ با زائدہ ہے۔ با زائدہ میں زائدہ چیز میں بتایا کہ اس میں حذف کرنے سے معنی خلل نہیں ہوتا اس کے معنی میں۔ و زیدن، زید کیا ہے؟ فی محل رفع، زید لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، کیوں؟ فاعل لاحسن، کیونکہ وہ احسن کا فاعل ہے۔ احسن جو ماضی، جس کا ماضی والا معنی ہے احسن والا، سارا ذا حسن والا معنی ہے، اس فعل ماضی کا فاعل کیا ہے؟ زید ہے، جو لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ شروط و صوغہما، ان دونوں کے بنانے کی شرائط کیا ہیں؟ ما افعلہ اور افعل بھی، یہ کس سے بنیں گے، کن افعال سے بنیں گے، ان افعال میں شرائط کیا ہیں؟ ان کی شرائط کیا ہیں؟ لا یبنیان الا مما یبنى منہ افعال تفضیل، یہ دونوں صیغے نہیں بنائے جاتے مگر اس فعل سے یا اس چیز سے بنائے جاتے ہیں جس سے افعال و تفضیل بنایا جاتا ہے۔ وہی ساری چیزیں کہ فعل ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، وغیرہ وغیرہ، ساری وہ تفصیلات وہی آئیں گے۔ وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور جو جہاں پر ہم نے وہاں بتایا تھا کہ بعض ایسے مقام جہاں پر ہم افعال، یعنی جن میں وہ شرائط مکمل نہیں ہیں، مثلا وہ ثلاثی مجرد نہیں، ثلاثی مزید فی کا ہے، جس طرح استخرجہ ہے، اگر ہم اس سے بنانا چاہتے ہیں افعال و تفضیل، یعنی جس سے اگر شرائط کے مطابق دیکھا جائے تو وہ شرائط پوری نہیں ہے تو اس سے نہیں بن سکتا افعال و تفضیل، افعالوں کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے فضیلت والا معنی لینا چاہ رہے ہیں اور اس میں تفضیل کا پیدا کرنا چاہتے ہیں معنی، تو کیا کریں گے؟ ہم نے کہا کہ ایک ثلاثی مجرد سے صیغہ لیں گے جو شدت یا کثرت یا مبالغہ پہ دلالت کرے، پھر اس کے بعد اس فعل کا مصدر لیں گے۔ تو وہاں پر ممتنع، یعنی جس میں ممتنع تھا، جس میں قواعد اور شرائط کے مطابق دیکھا جائے تو افعال تفضیل نہیں بن سکتا، اس میں فضیلت والا معنی پیدا کرنا تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر ما اشدہ جیسا صیغہ لائے جاتے تھے جو مثلا اقوا کا ہے، اقوا کو لے آتے تھے، یا اس طرح کی چیزیں، یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا۔ ممتنع میں پہنچا جائے گا کس کے ذریعے؟ بمثل ما اشدہ، ما اشدہ کی طرح کے باقی افعال کے ذریعے جو مبالغہ یا شدت یا کثرت پہ جو افعال دلالت کرتے ہیں۔ کما عرفت فی اسم تفضیل، جیسا کہ آپ اسم تفضیل میں جان چکے ہیں، جیسے ما اشد ایمانہ، اب اشدہ لے آئے ہیں، ما اقل سواد عینہ، اب اقل لے آئے ہیں، و اوفر بکحلہ، اوفر یعنی افعل بزید، افعل بہی کا وزن ہے یہاں پر، اکثر باجتہاد، افعل بہی والا وزن ہے اس میں بھی۔ لہذا پہلے جو دو مثالیں ہیں ما اشد ایمانہ اور ما اقل سواد عینہ، یہ دو ما افعلہ کے وزن پر ہیں پہلے صیغے میں، اور اوفر بکحلہ اور اکثر باجتہاد اس میں کون سا ہے؟ دوسرا صیغہ ہے افعل بہی والا۔ تو یہاں پر ہم ما افعلہ میں یعنی ہم اشدہ کے ذریعے یا اقلہ یا اوفر یا اکثر ان چیزوں کے ذریعے پہنچے ہیں ان چیزوں تک کہ جس سے ہم ڈائریکٹ اگر بنانا چاہیں افعال تفضیل فعل تعجب بنانا چاہیں تو وہاں ہم اسے ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے، تو ہم نے اس طریقے سے کہ اکثر جیسے اکثر فعل لے آئے ہیں، اوفر فعل لے آئے ہیں، ما اقلہ فعل لے آئے ہیں، اشدہ فعل لے آئے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم یہ فعل تعجب بنا سکے ہیں۔ احکامہما، ان دونوں صیغوں کے احکام کیا ہیں؟ لا یجوز تصریف فیہما، ان دونوں کی تصریف اور گردان نہیں ہو سکتی، ولا تقدیم ولا تاخیر، نہ ہی تقدیم ہو سکتی ہے نہ ہی تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی ما احسن زیدن میں ما کو بعد میں لیں، زید کو پہلے لیں، احسن کو، یعنی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ولا الفاصل، نہ ہی فاصلہ لا سکتے ہیں، یعنی احسن اور زیدن کے درمیان کسی کا فاصلہ، یا ما اور احسن کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن والمازنی اجاز الفصل بظرف، لیکن مازنی نے کہا کہ نہیں، ظرف اگر ہو تو پھر اس کا فاصلہ آ سکتا ہے مخصوص بالمد، اور عفن اس کے فعل تعجب میں ہم ظرف کا فاصلہ لا سکتے ہیں، جیسے ما احسن الیوم زیدن، زید کتنا ہی اچھا ہے آج، یعنی آج زید کتنا ہی اچھا ہے۔ اب یہاں پر جو تعجب کا صیغہ ہے ما احسنہ، وہاں پر احسنہ اور ہو ضمیر جو زیدن جس کی جگہ پر ہم نے رکھا ہے اس کے درمیان الیوم جو ہے جو ظرف ہے، الیوم ظرف کا معنی ظرف زمان ہے، زمانے کا معنی ہے آج کا دن، تو اس کا فاصلہ لا سکتے ہم مازنی کے نزدیک، یہ مازنی کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد افعال المدح و ضم، افعال مدح و ضم ہیں، تعریفها، ان کی تعریف کیا ہے؟ یا ما وضع لانشاء مدح و ضم، یہ وہ افعال ہیں جنہیں وضع کیا جاتا ہے مدح یا ضم کو انشاء کرنے کے لیے، یعنی مدح تعریف ہے، ضم مذمت ہے، ان کو ایجاد کرنے کے لیے جن افعال کو وضع کیا جاتا ہے۔ افعال المدح وللمدح فعلان، مدح کے دو فعل ہیں، نعمہ اور حبذا،
نعمہ کیا ہے؟ وفاعل ہو، نعمہ کا فاعل اسم معرف باللام، نعمہ کا فاعل یا ایسا اسم ہوتا ہے جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہو، جیسے نعم رجل زید، زید اچھا آدمی ہے، یا اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف الی المعرف باللام، اس کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام تو نہیں ہے لیکن وہ مضاف ہے ایسے اسم کی طرف جو الف لام کے ذریعے معرفہ ہے، جیسے نعمہ غلام الرجل زید، زید کا غلام جو مرد کا غلام زید کتنا ہی یعنی اچھا ہے۔ اب یہاں پر غلام اس کا فاعل ہے نعمہ کا، اور جو الرجل کی طرف مضاف ہے، اور زید مخصوص بالمد ہے۔ وقد یکون فاعلہ مضمرا، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ نعمہ کا فاعل ضمیر ہوتا ہے، نعمہ کا فاعل ضمیر ہوتا ہے۔ فیجب تمییزہ، جب نعمہ کا فاعل ضمیر ہوگا تو پھر اس کی تمیز لانا ضروری ہوگی، کس کے ذریعے؟ بے نکرۃ منصوبہ، نکرہ منصوبہ کے ذریعے، یعنی جب نعمہ کا فاعل ضمیر ہوا تو اس کی تمیز لیں گے۔ تمیز کس چیز کے ذریعے لیں گے؟ یا نکرہ منصوبہ کے ذریعے لیں گے، جیسے نعم رجلا زید، نعمہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے اور اس کی تمیز کیا ہے؟ رجلا ہے، یعنی وہ زید یعنی جو ہے وہ کتنا ہی اچھا، یعنی وہ اچھا مرد ہے۔ اب رجلا نکرہ منصوبہ کے ذریعے تمیز لائیں، کیونکہ نعمہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے۔ یا جو تمیز لیں گے وہ مائے نکرہ کے ذریعے لیں گے جو شائع کے معنی میں ہوگی، یعنی او بما نکراتے، یا اس کی تمیز لیں گے، یعنی فیجب تمییزہ، اس فعل کی تمیز لانا ضروری ہے، بے من نکراتے، مائے نکرہ کے ذریعے، التی بمعنی شے، جو مائے نکرہ شائع کے معنی میں ہے، جیسے نعم زید، نعم ما زید، نعمہ ہے مائے نکرہ ہے جو شائع کے معنی میں، اور پھر زید ہے۔ نعمہ میں کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اور اس کی تمیز کس کے ذریعے لائے ہیں؟ ما کے ذریعے لائے ہیں جو ما شائع کے معنی میں، یعنی اصل میں یوں ہے نعمہ ہوا شائع عن زید، یہ شائع کس کی جگہ پر ہے؟ اس ما کی جگہ پر ہے جو ما شائع کے معنی میں، تو وہ شائع ہم نے لکھ دی، نعمہ ہوا شائع عن زید۔ ان تمام مثالوں میں الرجل ہے یا غلام ہے یا ہوا ہے ضمیر، یہ تو ہے فاعل، اور رجلا تمیز ہے یا مائے نکرہ تمیز ہے۔ یہ جو بعد میں زید آ رہا ہے وہ زید کیا ہے؟ وزید یسمى المخصوص بالمد، اس زید کو مخصوص بالمد کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جو مد کے ساتھ خاص ہو، یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہے، جس کی مد ہو رہی ہے، اس مد کے ساتھ خاص جو ہو اسے مخصوص بالمد کہتے ہیں۔ وفی اعراب المخصوص وجہان مشہوران، مخصوص بالمد جو ہے اس کے اعراب کے بارے میں دو مشہور قول ہیں، مشہور قول دو ہیں۔ پہلا یہ کہ ان یکون مبتدأ والجملۃ التی قبلہ خبرہ، کہ یہ جو مخصوص بالمد یہ مبتدا مؤخر ہے، اور جو جملہ اس سے پہلے آیا ہے وہ اس کی خبر مقدم ہے، یعنی اصل میں یوں تھا، فاصلہ، اصل یہ تھا نعم رجل زید، اصل میں تھا زید نعم رجل، زید مبتدا اور نعم رجل خبر۔ دوسرا قول مشہور یہ ہے کہ ان یکون خبرا، یہ مخصوص بالمد خبر ہے، لمبتدائن، ایسے مبتدا کے لیے، محذوف وجوباً، جو وجوباً حذف ہے، یعنی اس کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی نعم رجل زید اصل میں کیا تھا؟ نعم رجل ایک جملہ ہے، زید خبر ہے، اور ہو ضمیر مبتدا محذوف ہے۔ تنبیہ، قد یحذف المخصوص، کبھی مخصوص بالمد کو حذف کیا جاتا ہے، اس طرح مخصوص بضم کو بھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے جب قرینہ ہو اور علم ہو، پتہ ہو کہ یہ کس کی مذمت ہو رہی ہے۔ قد یحذف المخصوص، کبھی مخصوص بالمد کو حذف کر دیا جاتا ہے، اذا علم، جب اس کا علم ہو، معلوم ہو بندے کو کہ ہاں یہ کس کی مد ہو رہی ہے، کس کی تعریف و ثنا ہو رہی ہے، کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اگر پتہ ہو تو وہاں پر مخصوص بالمد کو ذکر نہ بھی کریں تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے آیت مجیدہ ہے جناب ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے خداوند عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ اب اصل میں کیا تھا؟ نعم العبد ایوب، یعنی جناب ایوب علیہ السلام کتنے ہی اچھے عبد خدا ہیں، خدا کے عبد ہیں۔ اب نعم فعل ہے، العبد اس کا فاعل ہے، اور ایوب جو ہیں جناب ایوب علیہ السلام یہ مخصوص بالمد ہیں، جو یہاں پر حذف ہے۔ حذف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا علم ہے، کیونکہ جناب ایوب علیہ السلام کی مد ہو رہی تھی، ان کی تعریف اور ان کا قصہ بیان ہو رہا تھا، تو وہاں پر یعنی ان کی تعریف ہو رہی تھی، تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر مخصوص بالمد کون ہے۔ حبذا کیا ہے؟ حبذا رجلا زید، کیونکہ دو فعل مد ہیں جو مد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دو فعل ہیں نعم اور حبذا۔ حبذا کیا کرتا ہے؟ یہ بھی وہی مد والا معنی، تعریف والا معنی دیتے ہیں، حبذا رجلا زید، زید اچھا آدمی ہے۔ حبذا نے ایک انشاء کیا مد کا۔ فحبہ فعل المد ہے، حبہ فعل مد ہے، وذا اسم اشارۃ، ذا اسم اشارہ ہے، فاعل ہو، اور یہ ذا اسم اشارہ جو ہے یہ فاعل ہے حبہ کا، رجلا تمییز ہو، رجلا یہ ذا اسم اشارہ جو فاعل ہے اس کی تمیز ہے، اور مخصوص بالمد کیا ہے؟ والمخصوص زید، مخصوص بالمد زید ہے، یعنی حبہ میں کیا ہے؟ حبہ فعل مد ہے، ذا اسم اشارہ اس حبہ کا فاعل ہے، اور
اس کی تمیز رجلاً ہے اور زید مخصوص بالمد ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَ مخصوص قبل مخصوص حبذا او بعدہ تمییز، جائز ہے کہ حبذا کے مخصوص بالمد سے پہلے یا بعد میں تمیز آ سکے، پہلے بھی آ سکتی ہے بعد میں بھی آ سکتی ہے، جیسے حبذا رجلا زید یا حبذا زید رجلا، یعنی یہ جو حبذا کا مخصوص بالمد ہے اس مخصوص بالمد سے پہلے بھی تمیز آ سکتی ہے بعد میں بھی تمیز آ سکتی ہے۔ یہ جو زید مخصوص بالمد ہے یہ راجلاً تمیز جو ہے زا کے لیے اس میں اشارہ فاعل کے لیے، یہ راجلاً تمیز زید سے پہلے بھی آ سکتی ہے جیسے حبذا رجلاً زید، اور زید مخصوص بالمد کے بعد بھی آ سکتی ہے حبذا زید رجلاً۔ تو یہاں پر رجلاً تمیز بعد میں ہے، زید مخصوص بالمد پہلے ہے۔ اور حال، یا حال بھی اسی طرح کہ جو مخصوص بالمد ہے یہ اس سے پہلے بھی تمیز آ سکتی ہے اس کے بعد بھی تمیز آ سکتی ہے، جیسے حبذا راکباً زید، حبذا زید راکباً۔ اب یہاں پر راکباً حال ہے تو حال جو ہے یہ کبھی زید مخصوص بالمد سے پہلے آ رہا ہے اور کبھی بعد میں آ رہا ہے۔ افعال ضم میں افعال ضم جو مذمت کے لیے افعال استعمال ہوتے ہیں، وللضم میں فعلان ایضاً مذمت کے لیے بھی دو فعل استعمال ہوتے ہیں، بئس اور ساء، جیسے بئس رجل زید۔ ہم نے بتایا کہ ساری گفتگو وہی نعمہ والی ہوگی کہ نعمہ کے فاعل کی تین حالتیں تھیں کہ یا اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے یا اس میں ضمیر ہوتی ہے فاعل۔ یہی تینوں حالات بئس اور ساء کے فاعل میں بھی ہیں، جیسے بئس رجل زید، ساء رجل زید، ان دونوں کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام ہے۔ بئس غلام رجل زید، ساء غلام رجل زید، زید کا مرد کا غلام زید برا ہے۔ اب ان دونوں میں جو فاعل ہے بئس اور ساء کا وہ اسم ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ بئس رجلا زید اور ساء رجلا زید، یہاں پر ان بئس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو بئس کا فاعل ہے، ساء میں بھی ہوا ضمیر ہے جو ساء کا فاعل ہے، تو رجلا بعد میں تمیز ہے اور زید مخصوص میں ضم ہے۔ تو باقی ساری گفتگو وہی ہے جو ہم پہلے بیان ہو چکے۔ پھر مخصوص بضم کے اعراب میں بھی وہی گفتگو ہوگی کہ یہاں پر زید کا اعراب کیا ہوگا۔ وہی دو مشہور قول ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے اور بئس رجل یہ خبر مقدم ہے، یا نہیں یہ مخصوص بضم خبر ہے اور اس کا مبتدا وجوباً حذف ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔